جیسا کہ ایک سوال آیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے، تو یاد رکھیے گا کئی احادیث مبارکہ حضرت وائل بن حجر سے بھی ہیں اور کئی مختلف حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف تھوڑا سا فرق بیان فرمایا کہ عورت اور مرد میں نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد جب ہاتھ اٹھائے تو دونوں ہاتھ اپنی کانوں کے لو تک اٹھائے گا اور عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ صرف اپنے کاندھوں تک اٹھائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پردے کا زیادہ اہتمام ہے۔ اسی طرح جب مرد رکوع کرے گا تو وہ اپنی کمر اور سر بالکل سیدھا کر دے گا اور گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط طریقے سے پکڑے گا، لیکن جب عورت رکوع کرے گی تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مرد کی نسبت تھوڑا کم جھکے گی اور اپنے انگلیوں کو سیدھا رکھ کے بالکل ہاتھ گھٹنوں پہ آرام سے رکھے گی۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی جو ہے وہ مرد کی نسبت زمین سے جو ہے وہ چمٹ جائے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو وہ اپنے آپ کو زمین کے ساتھ چپٹا لے، یعنی کہ مرد کی نسبت اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین کے قریب کر لے۔ تو یہ اس میں وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں معمولی سا فرق یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں عورت کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ضعیف حدیث ہے، جہاں وائل بن حجر کی جو روایت ہے تو یہ ضعیف حدیث ہے، تو یاد رکھیے گا احکام کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور جب اس کے خلاف کوئی اور حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیث ہو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بالکل مرد کے مشابہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحیح حدیث میں منع کیا ہو کہ عورت جو ہے وہ بالکل مرد کی طرح رکوع کرے، مرد کی طرح سجدہ کرے، تو جب اس طریقے کی کوئی صحیح سند کے ساتھ حدیث نہیں ہے تو پھر ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اور دیکھیں یہ جو عمل ہے نا، اس سے کوئی عقائد چینج نہیں ہو رہے، نماز چینج نہیں ہو رہی، بلکہ نماز میں یہ تھوڑا سا اہتمام کرنے سے مرد کی نسبت عورت جب یہ تھوڑا سا سجدہ ہو گیا، رکوع ہو گیا، ہاتھوں کو اٹھانے کا معاملہ ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے ان ضعیف حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے کہ اس میں عورت کے لیے پردے کا اہتمام زیادہ ہے مرد کی نسبت۔ تو اب اگر عورت مرد کی طرح رکوع کرے گی یا سجدہ کرے گی بالکل اٹھا کر اپنے آپ کو، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں عورت کا پردے کا اہتمام باقی نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ عورت کو زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ضعیف ہو اور ضعیف حدیث یاد رکھیے گا احکام میں مستند ہوتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے پہ ثواب، اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں اس پہ پھر ایک اور اعتراض ہوا کہ بھائی وہ تو منع کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زمین کے ساتھ چمٹ کر ہاتھوں کو بچھا کر، جیسے کتا بیٹھتا ہے، مثال بھی دی گئی کہ بھئی کتا جیسے بیٹھتا ہے اپنے ہاتھوں کو بچھا کر، اس طریقے سے جو ہے وہ سجدہ کرنے کا تو منع کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عورت جب سجدہ کرے گی نا، یہ کونی اس کی زمین سے ہلکی سی اٹھی ہوئی ہوگی پیچھے سے، اور ہاتھ اس کے یہ زمین کے ساتھ چپٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کی جو پیٹھ ہے، کمر ہے، یہ اپنی رانوں کے ساتھ چپک کے جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی۔ اور مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ سجدہ اپنی کونیاں ایسے بچھا کر نہیں کرے گا، بلکہ یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنی کونی، اپنے بغلوں کو جدا رکھے اور کشادہ رکھے اپنے ہاتھوں کو۔ تو یہ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے، یاد رکھیے گا کہ مرد کے احکام اور ہیں، مرد کے اور عورت کے احکام اور ہیں۔